الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا إبراهيم أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین حضرات، حج کے ایام جاری و ساری ہیں اور حج کا سارا طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے افراد کا طریقہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اللہ نے مسلمانوں پہ فرض کی ہے کہ اس کو اپنایا جائے۔ قرآن کریم میں دو ہی نبی ایسے ہیں کہ جن کی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی اتباع کا قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے الگ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ محبوب آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا ہے، ان کی سیرت پہ آپ نے چلنا ہے۔ اور پھر امت محمدیہ کو حکم دیا ہے کہ ان اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں تم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حج کے ایام
ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی سیرت کو، ان کی یاد کو تازہ کر دیتے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم زندگی کے ہر گوشے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کو اپنائیں۔ زندگی کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے۔ اس پوری سیرت میں سے ایک پہلو جو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، بحیثیت والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیسا ہے۔ یہ انتہائی اہم پہلو ہے۔ آج معاشرے کی جو بڑی تباہی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ 19% جو تباہی کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سیرت ہے، والد ہونے کی حیثیت سے جو ان کا کردار ہے، آج امت میں وہ کردار نہیں ہے۔ آج اولاد والدین کے ساتھ جو دست و گریباں ہے، اس کا بڑا سبب بھی یہ ہے کہ ہم نے سیرت ابراہیم کو ترک کیا ہے۔ بھائیو، صرف قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، صرف حج بیت اللہ کر لینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے مراحل ایسے ہیں کہ جن کو طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دونوں صورتوں میں بحیثیت باپ روشن باپ ہے، اور بحیثیت بیٹا اس میں بڑے روشن پہلو ہیں۔ دونوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یقین جانے جب باپ تربیت کا حق ادا کرے گا تو پھر انشاءاللہ بیٹے بھی نیکی کرنے کا حق ادا کرتے۔ تقدیر غالب آ جائے تو پیغمبروں کے بیٹے نافرمان نکل آتے، لیکن تربیت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج پہلا پہلو اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ اپنا حق ادا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کا حق ادا ہوگا تو اولاد اللہ ایسی دے گا جو کل کو اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ جب میں ان کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا تو کل کو ان سے توقع کرنا کہ یہ میری عزت بھی کرے اور یہ میرے ساتھ نیکی بھی کرے، دین تو نے ان کو سکھلایا نہیں۔ پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا پہلو ہے شادی ہو چکی اور تقریباً آپ کہہ لیں 86 سال عمر لکھی ہے شارحین نے، اور 86 سال تک ایک ہی دعا کی ہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صرف اولاد نہیں چاہیے، صرف بیٹا نہیں چاہیے، صرف مجھ کو بیٹی نہیں چاہیے، اللہ صرف اولاد نہیں چاہیے بلکہ اولاد وہ چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، اولاد اللہ مجھے وہ دینا جو اولاد نیک ہو، مجھے خالی اولاد نہیں چاہیے۔ کتنے ہی والدین ایسے ہیں جہالت کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے، صرف اولاد طلب کرتے، اولادوں کی نیکی طلب نہیں کرتے، تو پھر تو ویسی اولاد ہوگی نا کہ جس طرح کے حالات آج معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو ہارے، اور اولاد مہنگے نیک مہنگے، ربی حبلی، اللہ اولاد دینی ہے تے چنگی دہی نیک دہی، نہیں تے نہ ہی دہی۔ اگر پتا کیا ہوتا ہے، یہ نہ دعا کی ہو، بیٹا جب جوان ہوتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے، یہی باپ کہہ رہا ہوتا ہے تینوں میں نہ ہی جمیا ہوندا تے چنگا سی، تیری تھاں تے پتھر پیدا ہوندا تے چنگا سی۔ او بھائیو، ہم نے حق ادا نہیں کیا، اولاد جب بھی مہنگا کر، نیک مہنگا کر، یہ سارے نبیوں کا اسوہ ہے۔ یہ پہلا حق ہے والد کا، والدہ کا، حق ہے اولاد کا، اولاد کی نیکی طلب کر، نیک اولاد کا سوال کر۔ یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ اولاد دے دے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اولاد کے دین کو ان کی دنیا پہ ترجیح دینی ہے۔ سننا ذرا توجہ سے، ان کے
دین کو ان کی دنیا پہ ترجیح دینی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ان کے لیے مستقبل کا سوچے، لیکن پہلے ان کے عقیدے کا سوچے، پہلے ان کے دین کا سوچے، پہلے ان کی نماز کا سوچے۔ آج معاشرے میں کیا ہے؟ یقین جانیے ڈاکٹر بن جاتے، انجینئر بن جاتے، ڈی پی او ڈی سی او لگ جاتے، بڑے بڑے افسر بن جاتے، ایم پی اے بن جاتے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، قرآن کے پاروں کا نہیں پتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور بھائیو یہ سبب کیا ہے؟ والدین نے دین کو ترجیح نہیں دی، دین کو اہمیت نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، بیٹا بھی پیدا ہوا، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے آؤ جہاں پہ میرا گھر بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ماں ہاجرہ کو لیا، ساتھ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، دونوں کو لے کے چل پڑے، اور پھر بیت اللہ کے قریب جب ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد واپس لپکے، واپس چلے نا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء کے اندر واپس پلٹے، فَكَفَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ السَّنِيَّةِ، ایک ٹیلے کے پاس پہنچے، پہاڑی کے پیچھے پہنچے، رک گئے، اور پتا یہ جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ کے قریب ہے، لیکن نہ ماں ہاجرہ دیکھ رہی ہے، نہ بیٹا اسماعیل دیکھ رہا ہے۔ باپ چھپ کر اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اور خدا کا واسطہ ہے اس کو ترجیح دیا کر۔ دین ہماری آج ترجیح نہیں ہے، ہماری ترجیح دین نہیں ہے، من حیث القوم ترجیح دین معاشرے کی نہیں ہے۔ تباہی کا سبب یہ ہے والدین کی ترجیحات میں دین تو شامل ہی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھ بلند کیے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ہاتھوں کو اٹھایا، اور کیا کہا؟ واہ ابراہیم خلیل علیہ السلام، تیرے الفاظ بھی کتنے قیمتی ہیں۔ رب نے انہی الفاظ کو وحی بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کر دیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، خدا کا واسطہ ہے نقش کر لے ان حروف کو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ تو جانتا ہے بیوی کو چھوڑ آیا ہو، اللہ تو جانتا ہے بچہ دودھ پیتا چھوڑ آیا ہو اور تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ سوسائٹی کیسی ہے اس وقت؟ کرنٹ موجودہ، اس کے اندر وسائل کیا ہے؟ بجلی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، فصل کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، رہنے سہنے کا کوئی سسٹم کوئی نہیں۔ تم بھی دیکھتے ہو نا، سوسائٹی بڑی اچھی ہے یار، ٹاؤن بڑا اچھا ہے، سہولیات بڑی ہے۔ کبھی تیرے دماغ میں بھی یہ نقش ہو یار اس ٹاؤن کے اندر جو مسجد ہے، اس مسجد کے قریب میں نے اپنا گھر بنانا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ دودھ پیتے بیٹے کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ مستقبل ہے، یہ سیرت ہے، یہ بیٹے کا مستقبل ہے۔ تو بھی سوچتا ہے، درم و دینار کی سوچتا ہے، ویزوں کی سوچتا ہے، نوکریوں کی سوچتا ہے۔ رب منع نہیں کرتا، اللہ کی قسم بڑے سے بڑا افسر بناؤ، لیکن دین کو ترجیح دے، دین کو فوقیت دے، دین کو اہمیت دے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ کیوں چھوڑا ہے اس بیابان جگہ کے
اندر اس لیے چھوڑا ہے اللہ بیٹا اسماعیل نمازی بن جائے، اللہ تیرے گھر کے پاس رہے گا، نمازیں پڑھے گا۔ اب ابا گھر بناتا ہے، قریب مسجد کو ہی نہیں، پھر کہتا ہے جی آفا جی منڈے نماز نہیں پڑھ دے، اور نماز پڑھن کی چھو نہ تو مسجد جائے نہ تیرا پتر جائے، نمازی کیسے بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا ہے، رہائش اختیار کی ہے، اللہ کے گھر کے قریب کی ہے، اور پھر مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اسماعیل نمازی بنے، پھر نمازی بنا کے نہیں بنا، قرآن ہے، سورہ مریم ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پورا رخو پڑھے آگے چل کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر اللہ نے تذکرہ کیا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ، اور قرآن سورہ مریم میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، بیٹے کے لیے دعا باپ کر رہا ہے بیٹا نمازی بن جائے۔ میرا اللہ کہتا ہے اسماعیل اتنا پکا نمازی بنا، خود بھی نماز پڑھتا تھا، آگے اپنی فیملی کو بھی نماز کا حکم کرتا تھا۔ اور بھائیو دین کو ترجیح دے، یہ سیرت ابراہیم ہے علیہ السلام۔ ایک پہلو یہ ہے ان کے دین کو ترجیح دے، خدا را اس کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ بڑا کیس اوپن ہے، وہ کراچی کی وہ 14-15 سال کی بیٹی دعا زہرا، اس کی ماں بیچاری لاہور ہائی کورٹ میں نہ رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، باپ رو رہا ہے، اور بیٹی مجھ سے مل ہی لے، اور کوئی ملاقات ہی کر لے، چہرہ ادھر کر لے، بیٹی نے رخ موڑا ہے۔ پتہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کو ترجیح نہیں دیتا تو گھر میں، کب ہوتا ہے؟ جب تو دین کو اہمیت نہیں دیتا۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کر، ان کی نماز کی فکر کر، ان کے روزے کی فکر کر، ان کے تقوی کی فکر کر، قرآن کی تلاوت کی فکر کر، حلال کھانے کی فکر کر۔ محمد پڑھے پڑھے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمانے دی شان ہے من کانت دنیا ہمہ جعل اللہ الفقر بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ منہا الا ما قدر لہ۔ اسی کے مطابق حدیث ہے، پاک پیغمبر فرماتے جس کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے، دولت بن جائے، ریال پاؤنڈ ڈالر بن جائے، جائیداد زمین بن جائے، کاروبار بن جائے، یہ ساری چیزیں بری نہیں ہیں، لیکن ان کو مقصد بنانا، دین کو پیچھے کرنا، ان کو مقصد بنانا، دین سے بیدار ہونا۔ کاروباری یہ نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹا پڑھ رہا ہے، نماز کا نہیں کہہ رہا، دنیا کی انگریزیاں پڑھ گیا ہے، اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ سب کچھ پڑھ گیا ہے، اسے دین نہیں پڑھنا آتا، تب تباہی ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت دنیا ہمہ، جس بندے کی زندگی کا مقصد دنیا بن جائے، ہر ٹائم پریشان ہے، پیسے نہیں آ رہے، دولت نہیں آ رہی، حافظ جی دیہڑی نہیں صحیح لگ رہی، ٹینشن میں ہلاکی ہوتا جا رہا ہے، پریشانی ہوتا جا رہا ہے، اور مومن بھی پریشان ہوتا ہے۔ رزق کے لیے تجھے تو پریشانی ہونی چاہیے، تو عید کے لیے، نماز کے لیے، دین کے لیے پاک پیغمبر کا فرمان حق ہے۔ اور جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میں فقیری کو نہ اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی میں مسلط کر دیتا ہوں۔ اور یہ حکمران، بڑے بڑے افیسر، اربوں پتی، کروڑوں پتی، بھوک ختم ہو رہی ہے ان کی، بولو تے پریشر سارا غریب تے ہی پہ رہا ہے، ساری مہنگائی دا پریشر تو غریب پہ ہی پڑ رہا ہے نا۔ نچلے طبقے کی تو صورتحال دیکھے، خدا کا واسطہ ترس کا
اس ملک پہ اس کی رعایا پہ ترس کھاؤ، ایک تو رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حالات اگر ملک کے مجموعی ایسے ہیں، تمہارا بھی حق بنتا ہے کیبنٹ 50 بندوں کی وہ 10 بندوں کی نہیں بن سکتی۔ اضافی بونس ہے، پتہ نہیں کیا کیا ختم کرے ملک کے لیے۔ سارے ملکی حالات کا وبال نچلے طبقے پر، عام طبقے پر، یہ انصاف ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، سب نے مرنا بھی ہے اور اللہ کی یہاں پیش بھی ہونا ہے۔ تو نے اور میں نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہائے جنگ خندق ہے، صحابہ بھوک سے نڈھال ہے، کہتے چلو جا کے پاک پیغمبر کو بتاتے ہیں علیہ السلام۔ چلے گئے، محبوب بھوک لگی ہے اور کپڑے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، محبوب پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اپنے پیٹ سے اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اور یہ لیڈرشپ ہے، یہ ہے قیادت۔ ہمارے ساتھ تو کھیل ہی ہوتا آ رہا ہے آج تک۔ کوئی اپنے آپ کو قربان کرے اس ملک کی رعایا کے لیے، اس ملک کے خوشحالی کے لیے کون ہے؟ یہ درد کی باتیں ہیں پر حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا جس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اللہ فقیری کو اس کی پیشانی میں ڈال دیتا ہے۔ جعل اللہ الفقر بین عینی، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی ہے، پیشانی میں فقیری رب مسلط کر دیتا ہے۔ وفرق علیہ شملا، اللہ پھر اس کو دنیا میں ایسا غرق کرتا ہے اس کو دین یاد ہی نہیں آتا، اللہ بھی یاد نہیں آتا۔ رب کہتا پھنسیا رہا بھئی ہن، اگر تجھے دین نہیں نہ چاہیے تو مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْتِ مِنْهَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، لیکن ملے گا تو وہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ اور بھائیو خدا را سیرت ابراہیم ہے اور دنیا پر دین کو ترجیح دے، لیکن سیرت ابراہیم کا یہ مقصد نہیں کہ بچوں کے مستقبل کا، ان کے لیے خوشحالی کا، دنیا کے وسائل کا سوچے نہ، نہیں، سیرت کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب باپ نے چھوڑا نا بیٹے کو اور بیوی کو، دونوں کو، تو حدیث کے اندر آتا ہے وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمَرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ایک چمڑے کا تھیلا رکھ دیا بیوی بچے کے پاس، وہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا جس میں پانی تھا۔ اسے شارحین نے لکھا ہے ترجیح دین کو دے، لیکن حقیقی والد کون ہے؟ جو اپنے اولاد کے نانو نفقے کا، ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے لیے فکر کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ترجیح دین کو دیتا ہے۔ ترجیح دین ہے، ان کی دنیاوی ضروریات ہے۔ اچھا گھر چاہیے لے کے دے، اچھے کپڑے چاہیے لے کے دے، اچھا کھانا چاہیے استعمال کروائے، موبائل ہے لے کے دے، ضروریات ہے زندگی کی وہ پوری کرے، یہ والد پہ حق ہے۔ اور کہا تھا میرے سچے نبی نے علیہ السلام، کفا بالمرئی اسما، بندے کے مجرم ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بِمَنْ يَقُوتُ، جن کا نان نفقہ خرچہ اس کے ذمہ تھا، ان کا خرچہ ہی نہیں پورا کر رہا، اللہ کے نزدیک مجرم ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے۔ کئی باپ ایسے ہیں غیر ذمہ دار ہے، اولاد ہے آپ ہی کی تو آئے گا بھی نازل ہوگا، محنت کرنا تیرا حق ہے، کر مزدوری کر اپنے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، یہ حق ہے۔ اور سیرت ابراہیم کا درس ہے، اور اسی سیرت کا حصہ ہے محنت پوری کرے، ساتھ دعا بھی کرے۔
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ جتنی محنت میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں اولاد کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اور یا اللہ اگر کمی کوتاہی رہ جائے تو میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ جہاں پہ ان کو چھوڑ کے آیا ہوں نا ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما دے، پھلوں سے۔ اب پھل وہاں پہ آج تک نہیں ہوتے، لیکن آپ مکے میں صبح کریں اللہ جلدی جلدی کروا دے۔ بھائی آمین کہہ دے، کسی ٹائم بھی ماحول بن جاتا ہے، آمین کہہ دے۔ اللہ مکے میں صبح کروا دے، یقین جانے پوری دنیا کے فریش پھل وہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں، اور ہوں کیوں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور بھائیو دعا اصل میں کی ہے اولاد کے لیے، اور تم بہاپو نا بد دعائیں نہ دیا کر، بد دعائیں نہ دیا کر، جاؤ تیری لاش ہی کر رہا ہے۔ سچی بات ہے، اگلے دن ہمارے بھائی بڑے پیارے صدیق بھائی فوت ہو گئے ہیں، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ قسم اللہ کی بڑا ہی پیارا بھائی تھا، اور کہتا تھا آفا جی ابا میرا انیاں گالاں کردہ تجھی سوچ نہیں سکتے۔ کہتے میرا بھائی راجگیری کرتا تھا تو وہ گو سے گر کے مر گیا ہے، ہوا پتا کیا ہے، وہ گھر سے کام کے لیے نکل رہا تھے، ابا اندھا تیری لاش ہی کہہ رہا ہے، تے شامی پھر لاش ہی آئی۔ اور خدا کا واسطہ یہ باپ ہونے کا ماں ہونے کا یہ حق ہے، نہ بد دعا کیا کر اولاد کے لیے، وہ تنگ کرے ستائے تب بھی بد دعا نہ کر۔ میرے نبی نے کہا اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، اللہ والدین کی نہ دعا رد کرتا ہے نہ بد دعا رد کرتا ہے۔ نہ کیا کرو، دعا دیا کر، اس کو دعا دیا کر، اللہ میری اولاد کو ہمیشہ خوش رکھنا، اللہ ان کے نصیب اچھے کرنا، اللہ ان کا مستقبل روشن کرنا۔ باتیں بڑی ہیں ختم نہ ہو، کافی مضمون طویل ہے، بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جتنی باتیں سنی ہیں اس کو لائف کا حصہ بنا لیں۔ خدا را جب ایسی تربیت آپ کریں گے نا اولاد کی، تو یہی اولاد پھر کل کو آپ کے لیے آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی خدمت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ اپنا حق ادا کریں، انشاءاللہ کل کو اولاد اللہ ایسی نصیب کرے گا جو برکت کا باعث ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔